بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کا کیس تو میں آپ کے سامنے رکھ ہی رہا ہوں، وہاں پہ بھی ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوا، اور یہاں پہ ایک اور عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو قانون کے جو رکھوالے ہیں، وکلا ہے، میری طرح ایک کالا کوٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے ایک عورت کو تقریباً 15 سے 20 لوگ جو ہے انہوں نے مل کے لاتوں سے مکے اور تھڈے اور گھونسے اس طرح کر کے ان کی جو ہے ایک عورت کی جو حرمت ہے اس کی بھی جو ہے دھجیاں اڑا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عورت کو مارا بھی ہے، ایک نہتی عورت کو۔ یہ کہاں کے قانون کے انصاف والے ہیں یہ لوگ؟ ہمارے تاریخ کے اندر بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی اس کے اندر ہو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہو، اس کا میڈیا اس کے وکلا سے تعلق ہو، لیکن انفارچونیٹلی اور بدقسمتی سے، اور آئی ایم ویری سوری، یہ میرے خیال میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو کوئی کیس نہیں ملتا، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، جن لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے، جن لوگوں کو کیس مل رہے ہیں، وہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ ادروائز ان کی گنڈا گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ کبھی یہ عدالتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر، ہائی کورٹ کے اوپر، باقی اس کے اوپر ججز کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ کل میرا ایک اتفاق ہوا، ایک وکیل تھا، حالانکہ چھوٹے درجے کا ایک وکیل تھا، ان سے بات چیت اس طرح ہو رہی تھی، تو بات آئی ججز کی اس طرح کی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ججز کی کیا مجال کہ ہمارے سامنے ٹک پائیں وہ۔ یہ بھائی واہ بھائی، ان کی تو باتیں دیکھو کہ یہ ایک نہتی عورت، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، اس عورت نے بتایا کہ میرا جو ایکس ہسبینڈ ہے وہ ایک وکیل ہے، اس نے تقریباً 65 لاکھ کا جو ایک چیک لکھ کے دیا تھا مجھے اور میرے بھائی کو، کسی بھی حوالے سے دیا تھا، تو اس کے بعد جب ہم کیش کروانے کے لیے گئے تو وہ چیک جو ہے اس کے اندر، اس اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ نہیں تھی، وہ چیک جو ہے وہ فراڈ کیس میں انہوں نے وہ کیس کرایا، کیس کرانے کے بعد عدالت کے اندر چلا کیس، تو وہاں پہ ان لوگوں کو، ان معصوفوں کو غصہ آ گیا کہ ہماری برادری کے ایک وکیل کو، ہمارے دو ساتھی کے اوپر آپ نے کیس کیوں کروایا۔ اسی وجہ سے عدالت کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے عدالت کے تقدس کو بھی پامال کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اس عورت کو، نہتی عورت کو، جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، میرے خیال میں خاندانی لوگ وہی ہیں جو ایک عورت کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، اور عورت کی اچھی طرح رسپیکٹ جانتے ہیں۔ کس طرح جو ہے انہوں نے عورت کی رسپیکٹ کی دھجیاں اڑا دی، اور اس کو، ایک نہتی عورت کو 15 سے 20 مردوں نے گدوں کی طرح نوچ ڈالا۔ اور اسی طرح آپ کو جو عائشہ اکرم کا واقعہ تھا، جتنا بھی قصوروار تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے ہم اس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے کہ کوئی کتنا بھی قصوروار ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کتنا بھی قصوروار ہو اس کو جان سے بھی نہیں مارنا چاہیے، جس طرح نور مقدم کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وکلا جو قانون کے رکھوالے ہیں وہی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو شرم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سن رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بات ریئلٹی ہے، جو حق ہے، سچ ہے، ہم اسے بولیں گے۔ اگر کوئی کس طرح برا بھلا کہتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر، کہ اس پہ کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو برا لگتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی ان کا ڈاکٹر کے ساتھ پھڈا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ہم تو پتہ نہیں خواب کب دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ان مسائل سے نکلے گا۔ کبھی کس مافیا سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کبھی کس مافیا سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ہر طرح کا ایک ان کے پاس ہتھیار ہے، جس طرح ایک رانگ نمبر لے کے یا ایک بندوق لے کے، کوئی وکیل اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے، کبھی ڈاکٹر اٹھا لیتے ہیں، یہ بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کر کے، کبھی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو منوانے کے لیے یہ سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ بے قصور لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مار دیتے ہیں اس طرح کہ اس میں صرف وکلا نہیں ہے، باقی بھی بہت سارے ایسے طبقات ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو۔ اس کے اندر عمران خان اکیلا کیا کرے، اس کے پارٹی کے لوگ سنسیئر نہیں ہیں، وہی لوٹے ہیں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا عمران خان کو کام کرنے دینا ہے؟ وہی پرانا سسٹم ہے، اس کے اندر
جو ایک وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کو کسی قسم کی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی. اور جو ہماری اپوزیشن ہے اس کے تو کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ان کے تو وہ جو انڈین موویز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے وہ ایک کرمنل ہوتا ہے. یہ پولیٹکس اس کو نہیں کہتے. پولیٹکس کے اندر آپ آئیں لیکن کبھی بھی ملک کے اوپر، ملک کی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہ ہو. جو بھی آئے یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خاطر اور اپنی ویلیو بڑھانے کی خاطر ملک کا نقصان، اس پہ کوئی کسی قسم کی وہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے یا ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. بالکل بھی نہیں دیکھیں گے. یہ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی جیتے، ہماری کرسی بچے. اس چیز کا کوئی خاطر خواہ نہیں لاتا. اور پھر جب کسی کے 5 سال لگ جائیں تو اس کی ایسے روزی روٹی کھل جاتی ہے، تو اگلے اس کے 25 سال یا اس کی آنے والی نسلیں جو ہے، جو وہ 5 سالوں میں اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ اپنے پنجے گھی کے اندر دبا کے اس کو لے آتا ہے، وہ نسلیں کھاتی ہیں. شاید ہی بہت کم ایسے لوگ ہوں کہ اس کے اوپر جو پولیٹیکل اس سسٹم کے اندر آئے ہوں اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے اندر گندے نہ کیے ہوں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں، میں اپنی اتنی لائف میں جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے بڑا آبزرو کیا ہے، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ میں کسی کی سائیڈ بھی نہیں لے سکتا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جس کا آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ دیکھیں اس کے اندر بھی گندے انڈے ہیں، اور نون لیگ کے دیکھ لیں اس کے اندر بھی ہے، پی پی کے اندر ہے. سب نے گدھو کی طرح ہمارے ملک کو نوچا. پھر قصور کس کا؟ اس کا، وہ کھا گیا، وہ بے ایمان، اس نے اس کا کیس بنا. انہی کے اوپر سنگین الزامات بھی لگتے ہیں، اور یہی لوگ الزامات سارے بری کروا کے اس کے بعد ہمارے اوپر بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کس سے امید لگائیں؟ کون ہمارا خیر خواہ ہے؟ تو ناظرین، یہ بڑے دل کے الفاظ ہیں، بڑے درد بڑے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا کب تک ختم ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے، تو ہم اس کے اوپر آئیں. تو ایک تو کرونا نے ہماری مت ماری ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا ان لوگوں نے بھی جو باقی رہی سی کسر تھی وہ پوری کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو حیا شرم دے، ان کو ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے قدر کرنے کی، اور اس کے اوپر جو ایمانداری سے ان کی جو پوسٹیں ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے معنی خیز ہوں گی، بے معنی ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی تلخ باتیں ہیں. میرے خیال میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان وکلاء کو جنہوں نے اس عورت کو مارا، اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تو اس کو آپ ٹویٹر کے اوپر اور اس کو ٹرینڈ بنائیں، اس کے اوپر بات چیت کریں. جو درندے ہیں جنہوں نے اس کو مارا عدالت کے اندر، اس کو جو ہے اپنے کافر کردار تک پہنچایا جائے. اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. والسلام علیکم.